बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको आपका मेज़बान इरफान मुग़ल खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ डेरा इस्माइल ख़ान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल आज़मी मौजूद हैं। उनसे आज हमने गुफ्तगू करनी है। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने डेरा इस्माइल ख़ान का विज़िट किया था, उसके हवाले से और कुछ सियासी जो सूरत हाल है मुल्क की और हमारे सूबे की और इलाकाई, उस पर भी उनसे बात करनी है। तो जनाब सुहेल आज़मी साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने डेरा इस्माइल ख़ान का विज़िट किया है। आप इसको किस तरह देखते हैं? उनकी इस विज़िट से डेरा इस्माइल ख़ान और जो टांक है उसके साथ ज़िला, बल्कि पूरे डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न को इनके विज़िट से क्या सवारात मिलेंगे? जी सुहेल साहब। देखिए जी, ये अच्छा है किसी भी वज़ीर आला का दौरा हो पसमानदा इलाकों का, जैसे जनूबी ज़िला हमारे डी खान है, हंगू, बन्नू, कोहाट, टांग जैसे अज़ला हैं। ये बड़े पसमानदा अज़ला हैं और हमेशा जो हमारे सूबाई हुकूमतें होती हैं उनकी नज़र इन सूबों पे नहीं होती। तो उनका दौरा अच्छा है, खैर मकदम का हम इसका करते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी खातिर ख्वाह चीज़ नज़र नहीं आई। एक इन्होंने जो बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से कर रहे हैं कि हम पेशावर से डेरा तक एक मोटरवे बनाएंगे, जिसमें तकरीबन 9 के 10 के करीब अज़ला थे जिनको टच करती हुई ये मोटरवे आएगी। तो उसके बारे में उन्होंने, चाहिए तो ये था कि फ़ंड का ऐलान करते, तो उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह अगले साल जब मैं आऊँगा तो फिर इसका इफ्तिताह करूँगा। डी खान मोटरवे जो है, जो पेशावर से डी खान तक आएगी, तो हम उसने उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी जो सी पैक बनाया गया है उसमें डी खान को और दीगर जनूबी अज़ला को टच नहीं किया गया, हम इसको सी पैक के साथ मुंसलिक करेंगे। और जहाँ तक इकनॉमिक ज़ोन की बात है, इकनॉमिक ज़ोन जो उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ जो ऐलान किया, वो तो ऑलरेडी बहुत पुराना 1989 ग़ालिबन 1994 का एक पुराना वहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई गई है। वो लोगों को कई ज़मीनें वहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए अलॉट भी की गई हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। तो उसका दोबारा ऐलान करना मुझे नहीं समझ आती कि उसकी क्या ज़रूरत थी। एक सियासी उसको वो तो कह सकते हैं कि अभी अपना लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए उसका दोबारा इफ्तिताह किया गया, जबकि ज़रूरत जो है द्रावन के करीब जो इकनॉमिक ज़ोन था, जो हमारा सी पैक का हिस्सा था, उसमें हज़ारों कनाल ज़मीन इन्होंने एक्वायर करनी थी और वहाँ पर इकनॉमिक ज़ोन बनाना था। जी, उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म आएंगे तो उसका भी हम इफ्तिताह करेंगे। तो वो तो अब करेंगे, और गी की बात हो तो वो तो देखा जाएगा ना जी। अभी ये आए थे तो इनको करना चाहिए था। जी हाँ। तो इस सिलसिले में जो उनका दौरा था उसमें डी खान के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी आखिरी वक्त तक मदऊ नहीं किया गया, और फिर जब वो सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन चली कि ये बाइकाट करते हैं, तो फिर डीसी साहब की तरफ से सहाफ़ियों को कहा गया कि आ जाएं। तो वो कई जर्नलिस्ट जो सीनियर हैं वो इसकी कवरेज से भी महरूम हो गए। तो ये काबिल का ओवरऑल सूरत हाल, हाँ, बदनज़मी का शिकार रहा। तो ये भी काबिल मज़म्मत अमर है। इसमें हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है उसको ख़ास ख्याल करना चाहिए कि डी खान एक सहाफ़त के लिहाज से बड़े एक्टिव लोग हैं। दूसरा यहाँ पर 15-16 रोज़नामे डेली निकलते हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ बुलाना चाहिए था, क्योंकि सहाफ़ी का काम तो होता है कवरेज करना। ये लोग हुकूमत वज़ीर आला साहब जो भी ऐलान करते हैं उसकी कवरेज मज़ीद भरपूर तरीके से होती है। अच्छा सुहेल साहब, हमें ये बताएं कि वज़ीर आला ने तो बेसिकली इकनॉमिक ज़ोन का इफ्तिताह करना था, उस पर आपने बात किया कि इंडस्ट्रियल स्टेट को दोबारा इकनॉमिक ज़ोन का नाम दिया गया, और दूसरा ये है कि उन्होंने सियत प्लस कार्ड का यहाँ पे इफ्तिताह किया है टांक में और डेरा इस्माइल ख़ान में, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.25 लाख अफराद जो है डेरा इस्माइल ख़ान के वो इस कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये जो सियत की सहूलियात हैं, क्या इस कार्ड के तवस्सुत से उनमें बेहतरी आ पाएगी? आप क्या समझते हैं? अल्लाह करे जी ऐसा हो, जो इन्होंने दावे किए, अल्लाह करे ऐसा हो। ये कार्ड तो इन्होंने पहले भी दिए थे लोगों को, लेकिन मुझे तो अस्पतालों में कोई बेहतरी इनके 2-2.5 साल के दौर में नज़र नहीं आई। जो पहले 10 रुपये की पर्ची पे मरीज़ एक डॉक्टर को अपना OPD पे दिखा देता था, अब तो वो भी जो है शीर लाना के मुतरादिफ हो गया है, और मेडिसिन अस्पताल में नहीं है, और अस्पतालों की बड़ी डॉक्टर जो सीनियर्स हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठे हैं, उन पे कोई इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं है।
تو اگر یہ صحت کارڈ کا بھی مجھے تو یہ خواب سا محسوس ہوتا ہے، لاکھوں آدمیوں کو کارڈ دیے جائیں گے اور ان کی کتنے لاکھ روپے کی ان کو ٹریٹمنٹ فری ہوگی۔ اللہ کرے یہ خواب سچا ثابت ہو، ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی منفی جو ہے کمنٹس نہیں دیتے، امید کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو تو دیکھیں، صورتحال کو، وسائل کو دیکھیں کہ ہمارے اسپتالوں میں تو میرا خیال ہے سرنج بھی مشکل سے ملتے ہیں، میڈیسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو روزمرہ کے مریض آتے ہیں اسپتال میں ان کی ادویات پوری نہیں ہو رہی تھی، زیادہ تر وہ چیزیں بازار سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسپتالوں میں بہتری لا پائیں گے، یا اتنے وسائل حکومت ان کو دے پائے گی کہ اس میں بہتری لائی جا سکے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں بالکل آپ سے بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے، حکومت کے وسائل ویسے ہی بالکل جو ہے نا وہ محدود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کو پینشن کے پرابلمز ہیں، لوگوں کی تنخواہوں کے پرابلم ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اوپر سے قرضے اتنے اس حکومت نے لیے ہیں، اور IMF اور ورلڈ بینک کی شرائط پہ روزانہ بجلی، گیس اور پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم دیکھیں تو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا اور اس کو عملی طور پہ جامہ پہنانا، تاکہ یہ فیسلٹیز مریضوں کو، کیونکہ مریض تو اب پاکستان میں اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص کر یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کڈنی کے پیشنٹ ہیں، ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ ہیں، TB کے پیشنٹ ہیں، کورونا یہ مرض اللہ کا عذاب ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا ہے، یہ مرض ہیں اور بہت سے مرض۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم مستقبل میں کڈنی اور لیور کے ٹرانسپلانٹ کے بھی مفت علاج کی سہولیات مہیا کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہاں پہ جو ڈائلیسس سینٹر ہے پہلے اس کو تو ایکٹیو کر لیں، اس کی مشین جو ایک شاید کام کر رہی تھی، پتہ نہیں اس کو دوبارہ ڈائلیسس کی مشینیں اب زیادہ آ گئی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی صورتحال کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تو وہ مریض بیچارے اگر یہاں پر ڈائلیسس مریضوں کے ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ڈی خان میں جو پانی اس حکومت میں یہ کہوں گا کہ علی امین خان نے کوشش کی ہے ڈی خان پورے میں اچھا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے، کافی انہوں نے ٹیوب ویلز وغیرہ لگائے ہیں اور واٹر کی اسکیمیں بھی شروع کی گئی ہیں۔ نہیں تو جو ہمارا شہر کا پانی ہے وہ تو اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اس سے تو آپ نہا بھی نہیں سکتے، وہ تو آپ کا بال بھی صاف نہیں کرتا، اور وہ بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے جہاں پانی نہیں ہے وہ اسی پانی کو پی رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گردے کے پیشنٹ جو ہیں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ڈائلیسس سینٹر جو موجود ہے آلریڈی، اس کو بڑا افیکٹو کرنے کی، اس میں مشینری بڑھانے کی، اس میں فری علاج کرنے کی، اور اس کا جو اسٹاف ہے اس کو بڑھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سہیل صاحب، آپ نے وزیر اعلیٰ کے دور پر بھی بات کر لیا، ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے بھی وزٹ کیا ڈی خان کا، ٹانک کا کیا ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم بھی جنوبی وزیرستان گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی جو اہم شخصیات ہیں ان کو جنوبی اضلاع اور جو مرچ قبائلی علاقے ہیں ان کا وزٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان علاقوں کی صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ ان کے وزٹ سے کیا ان علاقوں کی پسماندگی ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، جو اعلانات وزیر اعلیٰ صاحب نے کیے ہیں، اگر وہ واقعی ان کی حکومت باقی رہ جاتی ہے، جیسے کہ آج مرکز میں اور صوبائی جو پوزیشن چل رہی ہے وہ تو بڑی ناگفتہ بے ہے، اور یہ اگر افیکٹولی اس کے لیے یہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کو معیار زندگی بہتر ہوگا۔ ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ جی اچھا، آپ نے بات کیا کہ وفاق میں ہم بھی کچھ خبریں سن رہے ہیں کہ حکومت کے لیے سخت مشکلات ہیں۔ PDM جو ایک تحریک چلائی ہوئی تھی اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ PDM کی تحریک ختم ہو گئی ہے یا حکومت پر جو پریشر ہے وہ اب تک برقرار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ PDM کی جو تحریک چل رہی تھی وہ بڑی اگریسو تھی، اور اس کے بڑے جلسے، جلوس، مظاہرے اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اب یکدم پچھلے 10 15 20 دنوں میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے کول ڈاؤن ہو گئی ہے وہ جو موومنٹ ان کی تھی، اور جو افواہیں ملک میں گرم ہیں کہ ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہوا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں مریم نواز کے بیانیے میں، اور اپنا نواز شریف کے بیانیے میں، مولانا فضل الرحمان کے بیانیے میں، اور جو ANP والے ہیں اور بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کے بیانیے میں بڑا فرق آیا، بڑا دھیمے لہجے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ افواہیں جو گرم ہیں کہ یہ مرکز میں کوئی قومی اسمبلی میں کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہے۔ اب اللہ جانے آگے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آگے اب۔ اچھا سہیل صاحب، ایک جو وزیر اعلیٰ کے دورے سے ریلیٹڈ بات تھی وہ رہ گئی تھی کہ گومل یونیورسٹی ہمارے خطے کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مادر علمی ہے ہماری، تو اس کی صورتحال اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہ انتہائی قسم و پرسی کا شکار ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو اپنے اختیار پہ چھوڑ دینا اور اپنے ریونیو جنریٹ خود کرنے کا کہہ دینا، تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے جی، تعلیم کسی بھی ملک کے لیے بڑے انتہائی اہم شعبہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی 2 یا 3% بھی نہیں رکھا جاتا تعلیم کا بجٹ۔ تو گومل یونیورسٹی جو کہ صوبے کی دوسری بڑی پشاور یونیورسٹی کے بعد یونیورسٹی ہے اور بڑی پرانی یونیورسٹی ہے، اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے، سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور غلط اوور امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ بڑے کروڑوں کی خسارے میں ہے۔ تو چاہیے یہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ اس گومل یونیورسٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فنڈ کا اعلان کرتے، کوئی پیکیج دیتے تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ اب آئے روز اگر آپ فیسیں بڑھاتے رہیں اور اس میں طلبہ پہ بوجھ ڈالتے رہیں تو طلبہ بیچارے کہاں تک برداشت کریں گے؟ یہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی پیکیج کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے MNA MPS صاحب اس سلسلے میں وزیر صاحب سے بات کریں گے، اور یہ تاکہ اس کا خسارہ کم ہو۔ اب موجودہ وائس چانسلر کے دور میں بہتری آ رہی ہے، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور بہتری کی جانب گومل یونیورسٹی جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ یونیورسٹی اپنے پاؤں پہ ٹھہر جائے، کیونکہ ہمارے بچوں کا، آنے والی نسل کا مستقبل اس یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ جناب سہیل اعظمی صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں دیا۔ وزیر اعلیٰ کے دورے پر آپ نے گفتگو کی، اوورآل جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل اور دورے کے حوالے سے جو بدنظمی تھی اس حوالے سے بھی آپ نے کھل کر بات کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دی ہے۔ آئندہ دنوں میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔